السلام علیکم ناظرین، پروگرام بولے گا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شرجیل ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں DNN نیوز۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے گیسٹ ہیں جناب سینئر ایڈوکیٹ رانا عقیل صاحب، جو کہ صحافت سے بھی منسلک ہیں، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں فار بینگ آور گیسٹ ٹوڈے۔ آئیے عقیل صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عقیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکریہ عقیل صاحب، تھینک یو ویری مچ ہمارے شو پہ تشریف آوری کے لیے۔ آپ صحافت سے منسلک ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ صحافت جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے اور اس کی ایک پراپر منسٹری ہے جرنلزم کے لیے۔ ابھی ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو میڈیا کے اداروں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر میرے خیال سے یونین بھی کوئی آواز نہیں اٹھا رہی۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کچھ الفاظ اگر آپ کے اہم مل جائیں۔ میں ہاشمی صاحب سے یہ کہوں گا کہ صحافی جو برادری ہے یہ بہت بڑی ہے اور یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ہمارے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں۔ ان کو آپس میں متحد ہونا چاہیے اور اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور آپس میں اتحاد ہوگا تو پھر ان کے معاملات بھی انشاءاللہ سارے سدھر جائیں گے اور ٹھیک ہوں گے۔ باقی اگر کسی کی جاب چلی جاتی ہے، کیونکہ صحافی برادری ایسی ہے کہ یہ دن رات محنت کرتی ہے، چھٹیوں میں کام کرتی ہے، یہ لوگ چھٹیوں میں اپنی فیملی کے ساتھ مزے کرتے ہیں، مگر یہ لوگ سرو کر رہے ہوتے ہیں قوم کے لیے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ان کی بیچاروں کی اتنی آمدن نہیں ہے، تو بعض صحافی میں سمجھتا ہوں کہ مجبور ہو کے زرد صحافت کرتے ہیں اور ان کو اپنا کو تھوڑا بہت چلانا پڑتا ہے۔ اگر گورنمنٹ ان کی پراپر پذیرائی کرے، گراس روٹ لیول تک ان کو سہولیات دی جائیں تو کافی معاملات حل ہو سکتے ہیں، اور ان کو جاب کا تحفظ تو لازمی ملنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا، آپ کے نزدیک جو ہمارے پاکستان میں میڈیا ہے وہ اپنا رول کیسا پلے کر رہی ہے اور کیسے پلے کر رہی ہے؟ کن کن خصوصی مشکلات سے میرے خیال سے جو گزرتے ہوں گے صحافی، بینگ ہوسٹ، بینگ این اینکر پرسن؟ میں خود بھی اس چیز کو تھوڑا سا جو ابلائج کرتا ہوں، تو اس چیز کو ضرور میرے خیال سے آپ ہائی لائٹ کیجئے کہ کن کن چیزوں سے گزرتی ہے پاکستان کی میڈیا اور اپنا رول وہ کس طرح سے ذمہ داری سے ادا کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رول تو بہت اچھا ادا کر رہے ہیں، اپنی بہت محنت کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل ینگ بچے آ رہے ہیں اور اچھے ہائیلی کوالیفائڈ آ رہے ہیں۔ وہ پہلے والا سسٹم نہیں رہا کہ جو بھی آتا تھا میٹرک بیس پہ بھی آ کے صحافت شروع کر دیتا تھا، اور اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ اب تو پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، ہر کسی کے پاس وہ چلے جاتے ہیں اور پراپرلی فیڈنگ دیتے ہیں اور مسائل کا حل بتاتے ہیں، مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، پوری دنیا میں مطلب ان کا میسج جاتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے، وہ پہلے والی صحافت نہیں ہے، اب صحافت میں بڑی ترقی ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی بہت سی میجرز لینی چاہیے کہ جو صحافی ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان کی انکم کا کوئی پراپر ذریعہ بنانا چاہیے، کوئی میکانزم بنانا چاہیے۔ بعض صحافی جو سینئر ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت کما رہے ہیں، مگر وہ بیچارے نیچے جو محنت کر رہے ہیں انہی کا ہی بویا ہوا وہ کاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نیچے والا طبقہ ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ سوچنا چاہیے۔ آپ کے خیال سے عقیل صاحب، کیا یہ جو صحافیوں کے حقوق ہیں، جو سبسڈیز وغیرہ، یہ ان کو اگنورنس مل رہی ہے اس مخصوص چیز کے اوپر؟ کیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگنورنس مل رہی ہے۔ جو اولڈ ایج میں صحافی چلے جاتے ہیں ان کے لیے پراپر کوئی فاؤنڈیشن ہونی چاہیے، ان کے بچوں کے لیے کچھ اسکالرشپس ہونی چاہیے، ان کو مختلف جو محکمے ہیں ہمارے ان میں ایڈجسٹ کرنا چاہیے، ان کو رعایتی نمبر ملنے چاہیے اور ان کی ایک شناخت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ طبقہ ابھی نچلے لیول پہ بہت پس رہا ہے، اور مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صحافی برادری جو ہے وہ بہت سفر کر رہی ہے، اور صحافی برادری کو بھی چاہیے کہ اپنے میں یونٹی پیدا کریں، یونائٹ ہوں، اور ان کی جو یونینز ہیں وہ پراپر ان کے حقوق کا تحفظ کریں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو ناظرین، ہم نے عقیل صاحب سے بات کی، ان کے خیالات اور ان کے الفاظ کو ہم نے سنا۔
جو صحافیوں کے لیے ایک بڑے اہم الفاظ ہیں، اور جو بھی ادارے ہیں اس معاملے سے منسلک، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کی وسادت سے جو عقیل صاحب کا پیغام ان تک پہنچا ہے، پلیز اس کو کنسیڈر کیا جائے اور صحافیوں کو ان کے حقوق جو ہیں وہ پراپر فراہم کیے جائیں۔ بہت اچھا لگا عقیل صاحب آپ سے بات کر کے، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ جی، آپ نے موقع دیا۔ ارے جزاک اللہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔